بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسلامی دنیا میں محمد قاسم کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ دوستو، اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محرم کا مہینہ پایا اور میرے اہل بیت پر درود و سلام نہ بھیجا اور ان کے غم کو اپنا غم نہ سمجھا اور ان کی شہادت کو اپنے آنسوؤں سے چار چاند نہ لگائے، بلکہ وہ محرم الحرام کے مہینے میں خوب عیش و عشرت کی اور بن سور کے خوشی کا اظہار کیا، تو وہ اپنا ٹھکانہ یزید کے ساتھ بنا لے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آئے، ہمیں چاہیے کہ ہم داڑھی نہ بنوائیں، بال نہ کٹوائیں اور بار بار بن ٹھن کر باہر نہ نکلیں۔ دوستو، ان 10 دنوں میں جو بھی مرد یا عورت بن سور کر جائے گی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اہل بیت جنہوں نے یہ دین اسلام کی سربلندی برقرار رکھنے کے لیے ان 10 دنوں میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کی، وہ ان سے ہی پوچھیے۔ دوستو، اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا غم اپنے دل میں سنبھال کر رکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام حسین کا سایہ ہمیں تا قیامت چاہیے، تو ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہداء رفقا جو اس مشکل گھڑی میں شہید ہو گئے تھے، ہم ان کے غم کا اظہار کریں اور ہم ان کا غم منائیں جو کہ ایک مومن مناتا ہے۔ ہم ان کے لیے خیرات کریں، صدقہ کریں اور پانی کی سبیلیں لگائیں، اور ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس کا ثواب حضرت امام حسین اور آپ کی آل پر بھیجیں۔ دوستو، ہم اتنا کچھ بھی کریں گے تو ان کا حق ادا نہیں ہوگا، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ ان کی محبت تو مل جائے گی۔ اگر ہمیں ان کی محبت مل گئی تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوستو، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن تھے، انہوں نے دولت کو ترجیح دی، جبکہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ جنت کو ترجیح دیتے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے وہ پھول ہیں، وہ سردار ہیں کہ جن کا سایہ ہر امتی چاہے گا کہ ان کے سائے میں، ان کے قدموں میں رہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوستو، ہمیں دنیا میں تو ان کا سایہ نصیب نہیں ہوا، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام حسن حسین اور اہل بیت کا سایہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، ان کی خوشنودی حاصل ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے لیے بے پناہ محبت رکھیں اور ان کے دشمنوں سے بے پناہ دشمنی رکھیں۔ دوستو، آج کل ہم ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھا پی رہے ہیں، جو کہ اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ اہل بیت کے دشمن جنہوں نے 72 تن کو شہید کیا، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے 6 ماہ کے معصوم بچے کو بھی نہیں چھوڑا، تو ہم ان سے محبت کریں، یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کا کام نہیں ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوستو، اس موضوع پہ تو میں اگلے چیپٹر میں بات کرتا، لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک عام نبی ہیں، انہیں کسی قسم کا پتہ نہیں ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بارہا دفعہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس طرح کی بہت سی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی ہیں کہ جو میرے نبی سے پیار کرتا ہے وہ ان پر درود و سلام بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل، صحابہ کرام، اولیاء کرام، تبع تابعین پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حسین اور ان کی آل۔ دوستو، یہ نماز ہمیں
کہاں سے ملی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملی۔ اگر ہم نماز پڑھیں، مغفرت کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اہل بیت کا سایہ نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم تہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت مرتے دم تک اہل بیت کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔